السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِن يَكُن مِّنكُمْ 20 صَابِرُونَ يَغْلِبُوا 200 وَإِن يَكُن مِّنكُم 100 يَغْلِبُوا 1000 مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ الحمدللہ تدبر قرآن کی آج ہماری کلاس نمبر 189 ہے، جس میں سورہ انفال کی آیت نمبر 62 سے 69 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ سب سے پہلے آیات کا ترجمہ۔ پچھلی آیات میں اللہ رب العالمین نے جنگ کا تذکرہ کیا اور یہ بتایا کہ اگر جنگ میں کوئی صلح کرنا چاہے، آپ سے جنگ نہیں کرنا چاہتا ہے تو آپ اس سے صلح کر لیجئے۔ اب اللہ اس کے آگے کہتا ہے کہ اگر صلح کرنے کے پیچھے ان کا مقصد دھوکہ ہو کہ صلح دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں، اصل میں وہ آپ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ آج کی آیت میں بتا رہا ہے۔ آیات کا ترجمہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اگر وہ آپ کو دھوکہ دینے کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ کے لیے اللہ کافی ہے، اور وہی ہے جس نے آپ کی مدد کی، خود بھی اور مومنوں کے ذریعے بھی۔ یعنی اگر یہ لوگ دھوکہ دینا چاہتے ہیں تو آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کافی ہے آپ کے لیے، مومن کافی ہے آپ کے لیے۔ اللہ نے خود بھی آپ کی مدد کی، مومنوں سے آپ کی مدد کروائی، اس لیے آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ تعالیٰ یہاں پر اپنے دوسرے انعام کا ذکر کر رہا ہے کہ اللہ نے صحابہ کے درمیان محبتوں کو ڈالا۔ اللہ کہتا ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں کو آپس میں ایک کر دیا۔ اگر آپ زمین کا سارا سرمایہ بھی خرچ کر دیتے تو ان کے دلوں کو جوڑ نہیں پاتے، لیکن اللہ نے اسے جوڑا۔ یقیناً وہ طاقت والا اور حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ صحابہ کرام جو آپس میں لڑ رہے تھے، جھگڑ رہے تھے، جن میں آپسی اختلافات تھے، اللہ نے اسلام کی بنیاد پر سب کو بھائی بھائی بنا دیا، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ گئے۔ اللہ کہتا ہے کہ اس محبت کی بنیاد اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر دنیا کا مال اور دولت دے کر آپ جوڑنا چاہتے ہیں نا، آپ جوڑ نہیں پاتے، ساری دنیا خرچ کر دیتے تب بھی نہ جوڑ پاتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو جوڑا، ان کے دلوں میں محبت پیدا کی، کیونکہ وہ طاقت والا اور حکمت والا ہے۔ یا ایھا النبی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نبی کو خطاب کر کے کہتا ہے کہ اے نبی، آپ کے لیے اللہ کافی ہے، اور وہ مومنین جو آپ کی اتباع کرنے والے ہیں ان کے لیے بھی اللہ کافی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ مدد کرے گا، اللہ پریشانیاں دور کرے گا، کس کی؟ آپ کی بھی اور آپ کی اتباع کرنے والوں کی بھی۔ یہ بڑا ایک اچھا بشارت بھرا پیغام ہے اللہ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے جو نبی کی پیروی کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی،
اب اللہ ایک نئے ذکر کی طرف آیا کہ اے نبی آپ لوگوں کو قتال کے لیے ابھاریے، جنگ کے لیے ابھاری ہے۔ اب اس کا پورا بیک گراؤنڈ اگر آپ کے دماغ میں ہو تو بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ آپ سے ایک طریقے سے مکہ سے آپ کو نکال دیا گیا، آپ کا گھر، آپ کی دولت، آپ کے سارے صحابہ کرام کا سب کچھ چھین لیا گیا، مدینہ کو آپ نے اپنا مسکن بنایا، وہاں رہ کر بھی چین نہ لیا، آپ پر کوششیں کرنا، سازشیں کرنا، یہ سارے معاملات چلتے رہے۔ تو اس دور میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی آپ مومنوں کو ابھاریے جنگ کرنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے ان کو بتائیے فائدے کیا ہے، ثواب کیا ہے، جہاد کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، انہیں بتائیے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ اگر تم میں سے 20 لوگ صبر کرنے والے ہوں تو وہ 200 پر بھاری پڑیں گے، اگر تم میں 20 ہیں تو 200 پر بھاری پڑیں گے، اور اگر 100 ہیں تو وہ 1000 پر بھاری پڑیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا اعلیٰ مقام اور مرتبہ دیا ہے کہ اتنے سے ہیں پر اتنے بڑے لشکر کے اوپر یہ کافی ہو جائیں گے، کفار کے لشکر پر کافی ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ کفار کچھ سمجھتے نہیں ہیں اور یہ لوگ سمجھتے ہیں، ان کے دل میں ایمان ہے، عقیدہ ہے، انہیں اللہ کے راستے میں قتال کرنے کی فضیلتیں پتہ ہے، انہیں پتہ ہے اگر اس راستے میں مر گئے تو اللہ ہمیں شہادت دے گا، ہمیں کیا مقام اور مرتبہ دے گا۔ اس لیے اگر آپ تھوڑے سے بھی ہونا تو آپ کفار کے مقابلے میں کافی ہو جاؤ گے۔ پہلے اللہ نے یہ حکم دیا کہ اگر تم 20 بھی ہو تو تم کو جہاد کرنا پڑے گا، ایسا نہیں کہ تم بول دو ہماری تعداد کم ہے۔ اللہ نے پہلا حکم یہ دیا پر بعد میں اس کو اللہ تعالیٰ نے کم کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ الآن خفف اللہ عنکم، اللہ نے تم پر اب تھوڑی کمی کر دی ہے اور جان لیا ہے کہ تم ضعیف ہو، کمزور ہو، تو اگر تم میں سے 100 لوگ صبر کرنے والے ہیں تو 200 پر بھاری پڑیں گے، اور اگر تم میں سے 1000 صبر کرنے والے ہیں تو 2000 پر بھاری پڑیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے پیغام میں یہ کہا کہ اگر 20 بھی ہیں تو جہاد کرنا پڑے گا۔ پھر دیکھا کہ 20 میں مشکل آ جائے گی، صحابہ کرام تھوڑا گھبراہٹ میں آ گئے، تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے اگر 200 ہو تو تم کو قتال کرنا پڑے گا، کم سے کم تعداد اگر 200 تک ہے اور تمہارے مقابلے میں کفار ہے تو تم کو قتال کرنا پڑے گا۔ تم 200 کو اللہ تعالیٰ تمہارے مقابلے میں ڈبل فتح دے گا، اور اگر 1000 ہو تو اللہ 2000 پر جیت دے گا۔ غرض یہ کہ اللہ رب العالمین نے قتال کے احکامات بتا رہا ہے اور یہ بھی بتا رہا ہے کہ قتال کا فرض ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ واللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ یقیناً صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بدلے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو انعامات دیتا ہے، احسانات کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا یقیناً بہت بڑا وعدہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا ما کان لنبی، یہاں پر اصل میں ایک واقعہ ہے، اس واقعے کی بنیاد پر یہ معاملہ ہوا، گرچہ ایک شان نزول آپ اس کو سمجھ لیں، میں یہاں پر اس کو بیان کرتے چلوں کہ غزوہ بدر ہوا۔ غزوہ بدر اینڈ ہوتے ہوتے کیا ہوتا ہے، 70 کفار شہید ہو جاتے ہیں اور 70 کو قیدی بنا لیا جاتا ہے، 70 قیدی بنا لیے جاتے ہیں۔ اب کنفیوژن یہ ہوا کہ قیدیوں کا فیصلہ کیا کیا جائے، قیدیوں کے بارے میں کیا کیا جائے، الگ الگ رائے آئی۔ حضرت عمر ابن خطاب نے کہا کہ ان کو قتل کر دو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کفار کے بڑے بڑے سردار ہیں، ہم سے لڑنے کے لیے آئے ہیں، ہمیں ختم کرنے کے لیے آئے ہیں، بڑی بڑی باتیں کر کے آئے ہیں، اگر انہیں مار دیا گیا نا تو آگے اب کسی کی حملہ کرنے کی طاقت نہ ہوگی، آگے پر کوئی حملہ نہیں کر پائے گا۔ ایک دور اندیشی کے تحت حضرت عمر نے مشورہ دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ نہیں ان سے دیت لے لو اور انہیں چھوڑ دو، پیسہ لے کے دیت لے کے انہیں چھوڑ دو۔ اللہ کے نبی کو حضرت ابوبکر کا مشورہ پسند آیا، آپ نے قبول کر لیا، فیصلہ کر لیا۔ فیصلہ کرنے کے بعد اللہ نے اس آیت کو نازل کیا کہ ما کان لنبی، کسی نبی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ قیدیوں کو لے یہاں تک کہ ان کے ساتھ خوریزی ہو جائے، یعنی ان کو زمین کے اندر اچھی طریقے سے بتا دیا جائے کہ اسلام کی طاقت کیا ہے، تب تک آپ قیدی نہیں بنا سکتے، آپ کو قیدی نہیں بنانا، آپ کو ان کو قتل کر دینا تھا، ختم کر دینا تھا، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کے گھروں کو چھینا ہے، انہوں نے آپ کی عزتوں پر حملے کیے ہیں، انہوں نے مال اور دولت چھین لیا ہے، کسی کی بیوی رکھ لی، کسی کے بچوں کو آنے سے روک دیا، پریشان کیا، تکالیف دی، کئی صحابہ کرام کو شہید کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کسی نبی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ انہیں قیدی بنائے جب تک کہ زمین میں انہیں اچھی طریقے سے قتل و خورزی نہ ہو جائے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کر تو لیا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم دنیا طلبی کر رہے تھے، تم دنیا کا بدلہ دیکھ رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ تو آخرت دیکھ رہا تھا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ طاقت والا اور حکمت والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ نہ ہو گیا ہوتا، یعنی آپ نے فیصلہ کر لیا، اللہ نے اسے جانے دیا، اگر ایسا نہ ہوا ہوتا تو اس عمل کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آتی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے کیوں دنیا کو لے لیا، آپ کو تو ان سے بدلہ لینا چاہیے تھا۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، تو آپ کھاؤ
حلال مال کو، حلال غنیمت کو، یعنی اب جو قیدیوں سے آپ نے لے لیا اسے آپ استعمال کرو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. تو آج کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کئی اہم باتوں کی طرف ہمارا اشارہ کیا ہے. سب سے پہلے اللہ نے یہ بتایا کہ اللہ کے نبی آپ کے لیے اللہ کافی ہے. پھر کہا کہ مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے. پھر بتایا کہ اللہ نے آپ کے دلوں کو جوڑا جبکہ آپ پیسہ دے کر جوڑ نہیں سکتے تھے. پھر اللہ نے بتایا کہ 20 بھی ہو تو قتال کرنا پڑے گا. پر پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے 20 نہیں، کم سے کم اگر آپ کی تعداد 200 ہو تو آپ کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتال کرنا پڑے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں بتایا کہ آپ کو ان قیدیوں سے بدلہ نہیں لینا چاہیے تھا، مطلب فدیہ نہیں لینا چاہیے تھا، بلکہ انہیں ختم کر دینا تھا، کیونکہ وہ کفر کے صنادید تھے، کفر کے سردار تھے. انہی باتوں پر اللہ تعالیٰ نے آج کی بات کو مکمل کیا اور ان میں تقوی کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دلوں کے اندر رکھو، یہ تمہارے اوپر لازمی اور ضروری ہے. ان چیزوں کے بعد اب آتی ہے مشکل الفاظ کی باری کہ آج کی آیت میں مشکل الفاظ کیا تھے. نمبر 1، یخدعوک، ڈیسیو یو، آپ کو دھوکہ دیں، آپ کو دھوکہ دیں. ایدکا، ہی سپورٹڈ یو، اس نے تمہاری مدد کی، اللہ نے تمہاری مدد کی، تائید کی. الف، brought together، اللہ قریب لے کر آیا، اللہ نے دلوں کو ملایا، اللہ نے دلوں کو جوڑا. حرز، ارج دیم، انہیں جگائیے، انہیں ابھاریے قتال کی طرف. اسرا کہا جاتا ہے کیپٹیوز کو، قیدیوں کو. یفقن کہا جاتا ہے انفلکٹ، یعنی بری طریقے سے انہیں زمین میں قتل کر دیا جائے. کچھ یہ مشکل الفاظ، کیونکہ اب الفاظ ماشاءاللہ ریپیٹ ہونے لگے ہیں، کیونکہ الحمدللہ تقریباً 10واں پارہ ہم لوگوں کا چل رہا ہے. ہم نے زیادہ تر مشکل الفاظ دیکھ لیے، اس لیے کم الفاظ آپ کے سامنے ریپیٹ ہوں گے، کم الفاظ آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے. اب اس کے بعد تدبر، شان نزول میں آپ کو بتا چکا ہوں حضرت عمر والا. اب اس کے بعد ڈائریکٹ باری آتی ہے تدبر کی. آج کی آیات پر ہم نے کیا غور کیا یا ہمیں کیا غور کرنا چاہیے. نمبر 1، باطل کی سازشوں سے مت ڈرو، بس اپنے رب پر بھروسہ کرو، وہ کافی ہے. باطل کی سازشوں سے مت ڈرو، اس کے دھوکے سے مت ڈرو، اس کی پلاننگ سے مت ڈرو، اللہ پر مضبوط بھروسہ کرو، اللہ کافی ہے. اگر آپ مومن ہو، اگر آپ متبع سنت ہو، اگر آپ متقی ہو، اگر آپ صابر ہو، اللہ تعالیٰ مدد کرے گا. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے مدد کرنے کا، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. آپ کو فکر نہیں کرنا چاہیے، آپ کو غم نہیں کرنا چاہیے، آپ کو ٹینشن نہیں کرنا چاہیے، ان کفار کی سازشوں کی فکر نہیں کرنا چاہیے. آپ باطل سے مت ڈرو، باطل کی سازشوں سے مت ڈرو، آپ کے لیے اللہ کافی ہے اور یقیناً وہ بہترین کارساز ہے، اس جیسا کوئی فیصلے کرنے والا نہیں ہے. نمبر 2، اللہ پر بھروسہ کرنے کے ساتھ ساتھ کوشش بھی لازم ہے. دیکھیے اللہ نے یہیں پر بتا دیا کہ ایسا نہیں کہ صرف آپ بھروسہ کر کے گھر میں بیٹھ جاؤ، کوشش کرو، پلاننگ کرو، محنت کرو، تیاری کرو، اسلام کے دفاع میں، اسلام کے ڈیفنس میں اپنی طاقتوں کو لگاؤ. اسلام، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہونے والے اعتراضات، ہونے والے پروپیگنڈے، اس کے خلاف ہونے والی باتوں کے خلاف کھڑے ہو، دشمن کی سازشوں کو جانو، ان سازشوں کے اگینسٹ تمہارا کیا اقدام ہوگا، تمہارا کیا ریئیکشن ہوگا، ان ساری چیزوں کو تیار کرو. اللہ یہ بات بھی بتا رہا ہے کہ صرف ایسا نہیں کہ بھروسہ کر کے بیٹھ جاؤ، بلکہ کوشش کرو، اسباب اختیار کرو، دنیا کی طاقتیں اختیار کرو، اپنے آپ کو طاقتور بناؤ، علم کے اعتبار سے، تعلیم کے میدان میں، دوسرے میادین میں اپنے آپ کو مضبوط بناؤ. یعنی صرف بھروسہ کر کے مت بیٹھو بلکہ کوشش بھی کرو. نمبر 3، صحابہ کا مقام پتہ چلا کہ انہوں نے ہر قدم اللہ کے نبی کی مدد کی تھی. یہاں پر اللہ کلیئر کہہ رہا ہے نا کہ وہی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے آپ کی مدد کی اور مومنوں کے ذریعے بھی آپ کی مدد کروائی. اب مومن کون؟ صحابہ کرام، مکہ والے، مدینہ والے، قدم قدم پر بچھ جانے والے، آپ سے محبت کرنے والے. کتنی مثالیں ان کی زندگیوں میں ہیں. تو صحابہ کا مقام پتہ چلا کہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قدم مدد کی تھی. ایک مثال اگر آپ دیکھیں اسی غزوہ بدر کے موقع پر صحابہ کرام سے آپ نے مشورہ کیا، انہوں نے کہا جو آپ کو کرنا ہے کریے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. مدینہ والوں سے مشورہ کیا تو آپ نے کہا اللہ کے نبی اگر آپ بولو گے نا سمندر میں کود جاؤ، ہم سب کود جائیں گے، آپ سے سوال نہیں کریں گے. صحابہ کرام نے آپ کی مدد کی، آپ کے ساتھ کھڑے رہے، کندھے سے کندھا ملایا، پیٹ پھیر کر نہ بھاگے. ہر قدم پر مکے والے رہے تو مکے میں پریشانی میں رہے پر دین کو نہیں چھوڑا. مدینہ آئے تو مدینہ میں کم رہے لیکن اس کے بعد مکہ والوں کے سامنے کھڑے ہوئے. صحابہ کرام کا مقام کتنا اعلیٰ تھا کہ انہوں نے ہر قدم پر آپ کی مدد کی، جان سے مدد، مال سے مدد، وقت سے مدد، ہر چیز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی. نمبر 4،
اگر محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے تو پھر دل سے حسد کینہ کپٹ نکل جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا پیاری چیز اللہ بتا رہا ہے کہ اللہ کے نبی یہ جو ان لوگوں کے دلوں میں جو محبت آئی ہے نا، یہ اللہ نے ڈالی ہے۔ اگر آپ پیسے سے ڈالنا چاہتے تو ڈال نہیں پاتے، تو اس سے پتا چلا کہ اگر محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے نا تو پھر دل میں حسد کینہ کپٹ نہیں آتا۔ اگر میں کسی سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کی دکان کتنی بڑی ہے، اس کا کاروبار کتنا بڑا ہے، وہ کتنا پیسہ کماتا ہے، وہ کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا، کیا اچھا کیا برا، کیا ترقی کیا تنزلی، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ میں اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ اسے دینے والا بھی اللہ، مجھے دینے والا بھی اللہ، مجھے میرے مقدر کا دے رہا ہے، اسے اس کے مقدر کا دے رہا ہے۔ اس کے پاس جب میں نعمت کو دیکھوں میں کہوں الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے تو اس کو نواز رہا ہے، میرے پاس ہے الحمدللہ اللہ تو مجھے بھی نواز رہا ہے۔ جب محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے نا تو دل میں حسد نہیں ہوتا ہے، کینہ کپٹ بغض و عناد نہیں ہوتا ہے، اور اللہ اسی محبت کا ذکر یہاں پر کر رہا ہے، اور اسی محبت کرنے کے اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اللہ کے لیے محبت کریں، اپنے بھائیوں سے، اپنے ساتھیوں سے، دوستوں سے، تعلقات سے، رشتہ داروں سے، جب بھی محبت کریں اللہ کے لیے۔ اور اللہ کی محبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب تک اللہ کے راستے والی ہو تب تک چلے گی، اور اللہ کے خلاف، دین کے خلاف نہیں چلے گی۔ اس محبت کو بنیاد بنانا چاہیے۔ نیکسٹ پوائنٹ نمبر 5، ایمان کی محبت خون کے رشتوں سے بھی اوپر ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، جو ایمان کی محبت ہوتی ہے نا وہ خون کے رشتوں سے بھی اوپر ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کا ایک خونی رشتہ دار ہے، سگا بھائی ہے، بدعتی ہے، اور ایک طرف توحید پرست ہے، وہ کوئی رشتہ دار نہیں ہے، اس کی محبت کے مقابلے میں اونچی ہوگی۔ صحابہ کرام نے یہ بھی کر کے دکھایا۔ ایک مثال میں آپ کو بتاؤں کہ اسلام میں ایمان کی محبت خون کے رشتوں سے اوپر ہوتی ہے۔ ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا عبداللہ بن ابی بن سلول۔ ایک بہت بڑا منافق تھا جس کا نام تھا عبداللہ بن ابی بن سلول، منافقوں کا سردار۔ منافق کون؟ زبان سے کلمہ پڑھا تھا پر مومن نہیں تھا، صرف اللہ کے نبی کو تکلیف دینا، آپ پر اعتراض کرنا، آپ کی بیویوں پر اعتراض کرنا، دین پر اعتراض کرنا، یہودیوں کا ایجنٹ بن جانا، اتنا برا آدمی۔ ان کے بیٹے مضبوط صحابی، ان کا نام بھی عبداللہ تھا، عبداللہ بن ابی بن سلول۔ جانتے ہیں بیٹا کیا کہتا ہے اللہ کے نبی کو کہ لئن یرضی اللہ، اگر اللہ اور اس کے رسول اس بات کی اجازت دے دے، اس سے راضی ہو جائے نا کہ میں اپنے باپ کا سر قلم کر دوں، تو میں اپنے باپ کا سر قلم کر کے اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کر دوں۔ یہ اسلام کو تکلیف دیتا ہے، یہ ہمیں تکلیف دیتا ہے، اعتراض کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، یہودیوں سے ملتا ہے، دھوکے دیتا ہے، کیونکہ اسلام کی محبت سب چیزوں کے اوپر ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں تو حالت یہ ہے کہ خون کے چکر میں تو سارے حرام ہو رہے ہیں، 2 نمبر کے دھندے، جھوٹ کے کاروبار، دکان پر قبضے، مکان پر قبضے، لون، بیاج، شادیوں کی رسمیں، شادیوں میں ڈی جے، شادیوں کے اندر بفے ڈنر کروانا۔ کیوں؟ خون کی محبت نے۔ ابا کے ارمان، امی کے ارمان، دادا کے ارمان، بھائی کے ارمان، بہن کے ارمان، سارے ارمان چلیں گے، بس اللہ اور اس کے رسول کی نہیں چلے گی۔ یاد رکھو اللہ کے دین کی جو محبت ہوتی ہے نا، ایمان کی محبت، وہ خون سے اوپر ہونا چاہیے۔ اور اگر نہیں، اس کا مطلب آپ مومن نہیں ہو۔ اپنے ایمان کو چیک کرو، اگر آپ کا ایمان ڈولتا ہے نا، آپ کا ایمان ڈگمگاتا ہے نا، کہ دین ایک طرف دکھاتے ہو، دوسری طرف سب جگہ شامل ہو جاتے ہو، بدعتوں میں بھی جا کر بیٹھتے ہو، شرک میں بھی جا کر بیٹھتے ہو، شرک کی مجلسوں میں بھی جا کر بیٹھتے ہو، اس کا مطلب آپ نے اللہ سے محبت نہیں کی، آپ کی محبت کا معیار اللہ نہیں ہے۔ اگر آپ کی محبت کا معیار اللہ ہوتا تو آپ اللہ کے لیے محبت کرتے، غیر اللہ کے لیے کبھی محبت نہ کرتے، اور اللہ کے دین کے خلاف جو بھی عمل ہوتا آپ اس میں کبھی بھی شریک نہیں ہوتے۔ نیکسٹ پوائنٹ نمبر 6، دل میں محبت ڈالنا، تعلقات کو مضبوط بنانا، یہ صرف اللہ کی طاقت ہے۔ کسی سے آپ کا دل بہت زیادہ جڑ جائے، کسی سے آپ کے تعلقات بے انتہا مضبوط ہو جائیں، آپ کے تعلقات، آپ کی رشتہ داری، آپ کی محبت بے انتہا بڑھ جائے، یہ صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ کی طاقت کے بنا آپ کسی سے محبت نہیں کر پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ حلال رشتوں میں برکتیں ڈالتا ہے، محبتوں میں برکتیں ڈالتا ہے، نظر سے بچاتا ہے، حسد سے بچاتا ہے، حاسدین کی کوششوں سے بچاتا ہے۔ تو محبت ڈالنا، تعلقات کو مضبوط کرنا، یہ صرف اللہ کی طاقت ہے، انسان کی اس میں کوئی اوقات اور حیثیت نہیں ہے۔ پوائنٹ نمبر 7، اللہ انہی کی مدد کرتا ہے جو نبی کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ میں کہتا ہوں آج جو حالات سے ہم دوچار ہیں نا، اس ایک ہی پوائنٹ کو سمجھ لینا انسان کافی ہے۔ دیکھیں یہاں پر اللہ نے کلیئر کہا، یا ایھا النبی، اے نبی، حسبک اللہ، اللہ آپ کے لیے کافی ہے، اور ان مومنوں کے لیے بھی کافی ہے جو آپ کی پیروی کرتے ہیں۔ یعنی آپ کی اگر وہ پیروی کریں گے تو پھر اللہ کافی ہے، اور اللہ ہے تو بات ہی ختم نا۔ پھر اللہ سوچو، کائنات کا رب، آسمان کا رب، زمین کا رب، ستاروں کا رب، فرشتوں کا رب، کھانا پینا، بارش، سب چیز کا دینے والا، اگر وہ آپ کے لیے آ جائے تو کس کی ضرورت ہے پھر؟ کون سی طاقت، کون سی قوت، کون سا دشمن، کون سی پلاننگ، کون سے سازش، کون سا اسلحہ، کیا کام آئے گا؟ اللہ آپ کے ساتھ،
اللہ آپ کے ساتھ، پر اللہ مدد کرتا ہے نبی کے سچے پیروکاروں کی کہ سنت کو سنت مان کر عمل کریں، نبی جو کہہ دیں اسے زندگی مان لیں، نبی کے مطابق زندگی گزاریں، سنتوں کے مطابق کام کاج کریں، ہر چیز میں تلاش کریں کہ میرے نبی کو کیا پسند، میرے رب کو کیا پسند، بات ختم، دنیا کیا چاہتی ہے اس سے فرق نہیں پڑتا، نبی کے پیروکار بنو گے نا تبھی اللہ کی مدد آئے گی۔ آج تعصب کا رونا رو رہے ہو اور اپنے یہاں کی ذرا شادیاں دیکھو، اپنے یہاں کے ذرا فنکشنز دیکھو، سگائی کے نام پر 800 لوگوں کے پروگرام دیکھو، ہلدی کے نام پر 400-500 لوگوں کے پروگرام دیکھو، ہر رسم و رواج جہیز کا سسٹم، اور اس کے بعد کہتے ہو تعصب بڑھ گیا، تعصب بڑھ گیا۔ ارے تعصب نہیں بڑھا، اللہ کی مدد ختم ہو گئی ہے، مدد نہیں کر رہا اللہ تعالیٰ، اسی لیے عذاب آ رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہو، رسوا ہو رہے ہو، ہر قدم پر مارے جا رہے ہو، اسی لیے کیونکہ اللہ نے اپنی مدد کو ہٹا لیا، اور اللہ مدد کرتا ہے نبی کے سچے پیروکاروں کی۔ اگر آپ نبی کے پیروکار ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا، وگرنہ اللہ تعالیٰ آپ کی کبھی بھی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ نمبر 8، نبی کی نافرمانی عذاب کی وجہ ہوتی ہے۔ میں نے کہا پہلے اطاعت سے اللہ کا معیت ملتی ہے، دوسرے نمبر پر نبی کی نافرمانی سے اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اللہ قرآن کے اندر کہتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ کہتا ہے جو نبی کی نافرمانی کرتے ہیں نا، راستہ کلیئر ہونے کے بعد، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، وہ مومنوں کے علاوہ دوسروں کے راستے پر چلتے ہیں، وہ جدھر جانا چاہتے ہیں ادھر ہی ان کو ڈال دیتے ہیں، ہم ان کو جہنم میں ڈالیں گے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، اللہ کا عذاب، اللہ کی ناراضگی، نبی کی نافرمانی پر اللہ ناراض ہوتا ہے۔ پر افسوس مسلمان پر، آپ کہیے صاحب داڑھی نہیں رکھتے کا سنتی تو ہے، کپڑا ٹکنے کے اوپر نہیں پہنتے سنتی تو ہے، اگر آپ سنت کو سنت بول کر چھوڑ رہے ہو نا، اس کا مطلب ایمان سے باہر ہو جاؤ گے آپ، غور کرو، یہ صرف داڑھی کرتے پجامے کا مسئلہ نہیں، یہ دین کا مسئلہ ہے، نبی کی پیروی کرو، نبی کی نافرمانی سے اللہ کا عذاب آتا ہے۔ نیکسٹ نمبر 9، اسلامی جنگوں میں تعداد نہیں ایمان چلتا ہے۔ اسلامی جنگوں میں تعداد نہیں چلتی، وہاں پر ایمان چلتا ہے، آپ کی تعداد کتنی اس سے فرق نہیں پڑتا، ورنہ بدر میں مسلمان کم، احد میں مسلمان کم، خندق میں مسلمان کم، تبوک میں مسلمان کم، کس جگہ کون سی ایسی جنگ ہے جس میں مسلمان زیادہ رہے ہوں اور دشمن کم رہے ہوں؟ دشمن ہمیشہ زیادہ رہے، تعداد زیادہ رہی، ڈبل رہے، تیبل رہے، اس سے بھی زیادہ رہے، پر اللہ نے مدد کی نا، اللہ تعالیٰ نے مدد کا وعدہ کیا ہے نا، اللہ تعالیٰ مدد کو نازل کرتا ہے نا، کب؟ جب بندہ اس مدد کے لائق خود کو بنائے تو صحیح، اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کے لائق بنائے تو اسلامی جنگوں میں تعداد نہیں چلتی، اسلامی جنگوں میں ایمان چلتا ہے۔ آپ کا ایمان جتنا مضبوط، آپ کا دشمن کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اللہ اسے ذلیل کرے گا، اللہ اسے رسوا کرے گا، اور یہ یقیناً اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے۔ نیکسٹ نمبر 10، اپنی صفوں میں صبر اور ایمان رکھنے والوں کو رکھو، منافقوں کو باہر کرو، اپنی صفوں میں، اپنی جماعتوں میں، اپنی تعداد کو مضبوط کرنے کے لیے مومنوں کو شامل کرو، صبر کرنے والوں کو شامل کرو، یہ جو منافق ہوتے ہیں انہیں جتنا ہو جائے پاسبل جتنا اتنا باہر کرو انہیں۔ کون منافق؟ شک ڈالنے والے، ہمیشہ ڈرانے والے، ہمیشہ آپ کو برائی اور نیگیٹیوٹی دکھانے والے، پازیٹیو لوگوں کو اپنے ساتھ میں رکھو، ایمان والوں کو اپنے ساتھ رکھو، صبر کرنے والوں کو اپنے ساتھ رکھو۔ یہ منافق، یہ جاسوس، یہ غیروں کے آگے جھکنے والے، ان کے جیسے بننے والے، ان کو اپنی صفوں سے دور کرو، کیونکہ یہ آپ کو کمزور کرتے ہیں، آپ کو ایمانی اعتبار سے بھی کمزور کرتے ہیں اور آپ کو جسمانی اعتبار سے بھی ایسے لوگ مفلوج بنا دیتے ہیں، کمزور بنا دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے ذرا دوری اختیار کرنا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 11، مومن اللہ کے راستے میں قتال کا مقصد سمجھتا ہے۔ مومن جو ہوتا ہے نا وہ سمجھتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے نا کہ جس قوم سے تم لڑ رہے ہو سمجھتی نہیں، کیوں؟ کیونکہ اس کا سمجھ ہی نہیں ہے نا۔ اور مومن جب کچھ کرتا ہے تو اسے اس کے پیچھے کا مقصد پتا ہوتا ہے کہ میں عمل اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، مجھے جنت دے دے، میرے گناہ معاف کر دے، اللہ کا دین بلند ہو جائے، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، اللہ کا نام لوگوں کو پتہ چل جائے، اس کے لیے وہ ساری کوششیں کرتا ہے۔ لیکن جس سے کچھ پتہ ہی نہ ہو، بلا مقصد لڑے جاتے ہیں، بنا مقصد باتیں کرتے ہیں، بنا مقصد الٹی سیدھی چیزیں بیان بازیاں کرتے ہیں اور اس کے بعد خود بھی پریشان ہو پوری قوم کو پریشان کرتے ہیں۔ تو ایمان والا وہ جو ہر عمل کے مقصد کو سمجھے، ایمان والا وہ جو ہر کام کے مقصد پر غور کرے، نتیجوں پر غور کرے اور سب سوچنے سمجھنے کے بعد فیصلہ کرے، وہ مومن ہوتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 12، صبر اور تقوی ہر مقابلے کی بنیاد ہے۔
کوئی بھی مقابلہ ہو، کوئی بھی کمپٹیشن ہو، ہر جگہ اگر بنیاد ہے تو وہ ہے صبر اور تقوی۔ ایک تو اللہ کا ڈر دل کے اندر رہے کہ میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں، دوسرا صبر، بولنے کے پہلے صبر، عمل کے پہلے صبر، کرنے کے پہلے صبر، لکھنے کے پہلے صبر، سوچنے کے پہلے صبر، ہر جگہ صبر، کیونکہ کرنے کے بعد نہ پھر ریٹرن نہیں ہوتی چیزیں، بولنے کے بعد ریٹرن نہیں ہوتی، پہلے صبر کر لو، جتنا ممکن ہو خود کو پینے والے بن جاؤ، غصے پر کنٹرول کرو، باتوں پر کنٹرول کرو، اس سے اللہ رب العالمین ہر مقابلے میں آپ کو جیت دیتا ہے۔ تقوی اور صبر یہ لازمی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیے نا جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ تعالیٰ نے بار بار ریپیٹ کیا ہے، بار بار کنٹینیوسلی اللہ تعالیٰ ریپیٹ کر رہا ہے صبر صبر صبر، کیونکہ صبر بہت بڑی نعمت ہے، اور صبر سب کو نہیں ملتا، صبر سب نہیں کر پاتے۔ ہاں بولنے کے بعد لگتا ہے ایسا نہیں کرنا تھا، وہ عمل نہیں کرنا تھا، لیکن پہلے سوچو نا، جو عقل مند ہوتا ہے نا، مومن ہوتا ہے نا، وہ کرنے کے پہلے سوچتا ہے، اور جو بے وقوف ہوتا ہے وہ کرنے کے بعد سوچتا ہے۔ اپنے آپ کو دیکھو آپ نے کس زمرے کے اندر شامل کیا ہے، کس جماعت میں شامل کیا ہے، اس بات پر بندہ مومن کو غور کرنا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 13، مومن کے ہر عمل کا مقصد آخرت ہونا چاہیے۔ یہ بڑی قیمتی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر اللہ کے نبی کو کہہ رہا آپ نے قیدیوں سے مال لے لیا، آپ کو تو آخرت دیکھنا چاہیے تھی، صحابہ کو بھی ڈانٹا اللہ تعالیٰ نے، تو مومن کے ہر عمل کا مقصد آخرت ہونا چاہیے۔ میرا مقصد ہے بس اللہ راضی ہو جائے، جنت دے دے، موت آسان کر دے، قبر آسان کر دے، بات ختم، اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ جب آپ یہ سوچو گے نا، اللہ دنیا بھی دے گا اور آخرت بھی دے گا، اور اگر آپ دنیا سوچو گے نا، اللہ دنیا تو دے گا پر آخرت پوری برباد ہو جائے گی۔ تو بندہ مومن کو اپنی زندگی کا مقصد آخرت بنانا چاہیے، نہ کہ دنیا کو اپنا مقصد بنائے، دنیا داری کو اپنا مقصد بنائے، دنیا کی کمائی، دنیا کی ترقی، دنیا کا رتبہ، دنیا کی شہرت کو اپنا مقصد بنائے۔ ایسا مومن کو کبھی بھی کرنا نہیں چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 14، انسان حلال رزق کی جتنی کوشش کرتا ہے یا جتنی کوشش کر سکتا ہے اتنی کوشش اسے کرنا چاہیے۔ حلال رزق، حلال رزق، اب سمجھتے ہیں آج کل ہمارے یہاں پر عالم یہ ہے کہ انسان جب گوشت خریدنے جاتا ہے تو دکان پر پوچھتا ہے کہ جھٹکے کا ہے یا حلال ہے، یہ نہیں دیکھتا ہے کہ جیب میں پیسہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ اس پہ غور کرے نا، مال پر غور کرے نا، روزی کے ذریعوں پر غور کرے نا۔ انسان کو حلال رزق کے لیے بڑی محنت کرنا چاہیے کہ اس کے منہ میں نوالا حلال کا جائے، اس کی اولاد حلال کا کھائے، حرام کا نہ کھائے۔ آپ دیکھیے کبھی جب آپ کھانا کھاتے ہیں، آپ دیکھیے نا، گرم ہو تو ہاتھ بتا دیتا ہے، کڑک ہو تو دانت بتا دیتے ہیں، گرم ہو یا اس کا لذت میں اگر خرابی ہو تو آپ کی زبان بتا دیتی ہے، اگر پرانا باسی ہو تو آپ کی ناک بتا دیتی ہے۔ اتنے سارے انتظامات کے بعد ایک لقمہ آپ کے منہ میں جاتا ہے، اور آپ کھانے کے پہلے کیا یہ سوچتے ہو کہ حلال کا ہے کہ حرام کا؟ میں نے تو کسی کی دکان پر قبضہ کر رکھا ہے، میں نے تو مکان پر قبضہ کر رکھا ہے، میں تو قرضے لے کر ادا نہیں کرتا ہوں، میں تو 2 نمبر کے دھندے کرتا ہوں، میں تو جھوٹ بول کر کاروبار کرتا ہوں، میں تو بیاج پر پیسے لے کر کاروبار کرتا ہوں۔ سارے حرام ذریعے بنا رکھے ہیں، اور اس کے بعد گوشت ڈھونڈنے جاتے ہیں حلال کا۔ پیسہ تو حرام کا ہے نا، تو حلال لو حرام لو، اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ روزی کے بارے میں انسان کو بڑا محتاط ہونا چاہیے، بڑا زیادہ سوچنا چاہیے کہ کم کھاؤں گا پر حلال کھاؤں گا، اپنی اولاد کو حلال کھلاؤں گا۔ اور اسی لیے اسلاف نے لکھا ہے کہ ایک انسان ایک گناہ کرتا ہے، جیسے مثال کے طور پر زنا کاری کرتا ہے، توبہ کرے، چیز ختم، بات ختم ہو جاتی ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ پر رزق کا معاملہ ایسا ہے کہ رزق وہ لقمہ کھاتا ہے، اس سے اس کا خون بنتا ہے، بدن بنتا ہے، بال بنتے ہیں، جسم بڑا ہوتا ہے۔ کیا وہ اپنے جسم سے حلال و حرام کو الگ الگ کر پائے گا؟ روزی کا معاملہ بڑا شدید ہے، حرام کا معاملہ بڑا شدید ہے۔ انسان کو حلال کھانا چاہیے اور حلال کے لیے بڑی محنت کرنا چاہیے، اس سلسلے میں بڑا غور کرنا چاہیے۔ آخری پوائنٹ ہے، مومن کو ہمیشہ خوف اور رجا کے درمیان رہنا چاہیے۔ اللہ سے ڈرے بھی اور لالچ بھی کرے، ڈرے کہ اللہ مجھے عذاب دے گا، اللہ مجھ سے ناراض ہوگا، قبر کا عذاب، جہنم کا عذاب، ڈر بھی رکھے، اور ساتھ ہی ساتھ امید بھی رکھے میرا اللہ بڑا رحیم ہے، بڑا رحمان ہے، بڑا غفور ہے، بڑا غفار ہے۔ مومن کو ہمیشہ خوف و رجا کے درمیان رہنا چاہیے، ڈرے بھی اور لالچ بھی رکھے۔ اس کے درمیان اگر بندہ ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو یقیناً کامیابی عطا کرتا ہے، کامیابی اللہ تعالیٰ اسے دیتا ہے۔ اب اس کے بعد ہمارا آخری پوائنٹ ہوتا ہے عمل، کہ آج کی آیات پر ہمیں کیا عمل کرنا چاہیے۔ نمبر 1، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ مومنوں کے دلوں کو ملا دے، ان کے دلوں میں محبت ڈال دے۔ اس دور میں تو اور زیادہ ضروری ہو گیا ہے نا کہ ہم دعا کریں اللہ ایک کر دے، صفوں کو ایک کر دے، اتحاد پیدا کر دے، نفرت کا خاتمہ کر دے، تعصب کا خاتمہ کر دے، یہ نفرتوں کا دور جو چل رہا ہے اس کا خاتمہ کر دے۔ برابر اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے۔ نیکسٹ پوائنٹ نمبر 2، ایک دعا بار بار پڑھا کرو جب زیادہ ڈر لگے نا، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔
یہ دعا انشاءاللہ پوائنٹس میں دے دوں گا، یہ دعا پڑھنا چاہیے۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اس دعا کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آسانیاں کرتا ہے، طاقت دیتا ہے، قوت دیتا ہے، مدد کرتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، انسان کو حلال روزی کے لیے بڑی محنت کرنا چاہیے، تو ہم بھی کوشش کریں کہ اب حلال ہی کمائیں گے، حلال ہی کھائیں گے، کم کھائیں گے پر حلال کھائیں گے، حلال کو اپنی زندگی بنائیں گے۔ آج سے کوشش کر لو کہ اللہ حرام روزی میرے گھر نہیں جائے گی، حرام روزی میرے منہ میں نہیں جائے گی، میں حلال کھاؤں گا، حلال ہی کے لیے اپنی زندگی کو لگاؤں گا۔ اس کے لیے بھی بندے کو بڑی محنت کرنا چاہیے۔ نمبر 4، خود میں صبر لے کر آؤ۔ صبر نا بہت قیمتی چیز ہوتی ہے، ملتی بہت آسانی سے ہے پر سنبھلتی بہت مشکل سے ہے۔ اسے سنبھالو، خود میں صبر لاؤ۔ بولنے کے پہلے، عمل کے پہلے، کرنے کے پہلے، کوئی بھی چیز آپ کر رہے ہو، کوئی بھی ایکشن آپ لے رہے ہو، یہ دیکھو تو اس کا ری ایکشن کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ صبر کو اپنی زندگی میں داخل کرو، صبر بڑی قیمتی چیز ہے۔ اور آخری چیز، اپنے ہر عمل کا مقصد آخرت کو بناؤ، دنیا کو نہیں۔ دنیا کی واہواہی، دنیا کا نام، دنیا کی نمود، دنیا کی ریاکاری، اس کو اپنا مقصد مت بناؤ۔ مقصد بناؤ آخرت کو، اللہ کو، اس کی رضا کو، اسی کو چیز کو مقصد بنا لو کہ بس میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، مجھے جنت دے دے، بات ختم، اس کے علاوہ مجھے کوئی بھی طلب نہیں ہے۔ اور اگر یہ سوچ رکھو گے تو اللہ دنیا بھی دے گا، آخرت بھی دے گا، اور صرف دنیا مانگو گے تو اللہ دنیا تو دے گا پر آخرت برباد ہو جائے گی۔ انہی مختصر سی باتوں پر الحمدللہ آج کی ہماری کلاس مکمل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم بھٹک گئے، ہمیں ہدایت کا راستہ دکھا۔ اللہ ہمارے دلوں میں محبت پیدا فرما۔ اللہ تعالیٰ جو نفرتیں، حسد، کینہ، کپٹ ہے، اس کا خاتمہ فرما۔ جب تک زندہ ہیں ایمان کی زندگی عطا فرما، جب بھی خاتمہ ہو ایمان پر خاتمہ فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔